جنید صاحب، آج نواز شریف صاحب نے بہت دنوں کے بعد تقریر کی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں پہ کارکردگی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ ذرا سنیں نواز شریف صاحب کیا پوچھ رہے ہیں۔ پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں۔ کے پی کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو؟ جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں، ان سے پوچھیں، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کے پی کے لیے کیا کیا ہے۔ وہ فلاں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، تم سب کو میں وہ سلوک کروں گا جو تم یاد رکھو گے۔ اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو، آجزی سیکھو، آجزی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، جو کرو گے پھر بعد میں بھرو گے۔ اچھا جنید صاحب، بائی الیکشن میں باجوڑ میں آپ کی پارٹی کیوں ہار گئی؟ باجوڑ میں ایشو یہ تھا کہ جو لڑکا جو تھا اس کی ایک تو لوگوں کی ہمدردی تھی، دوسری یہ ہے کہ اس کا تو کیونکہ ہمارا تو نشان تھا ہی نہیں، ان لڑکے نے بھی خان صاحب کا جو ہے وہ تصویر لگایا تھا، خان صاحب کا جھنڈا لگایا تھا، خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا تھا اور لوگوں سے یہ کمٹمنٹ کی تھا، اور آج بھی وہ اس کمٹمنٹ پہ قائم ہے، باوجود اس کے کہ میں کہوں گا کہ پارٹی نے اس کو ویلکم نہیں کیا تھا، کہا تھا جب سے وہ جیت گیا مبارک زیب کو، اس کے باوجود لیکن وہ لڑکا چونکہ اس کی کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ، وہ آزاد جیتا ہے اور آپ کے ساتھ ہے آج بھی، باوجود اس کے کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ آج تک میں یہ آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک وہ ہماری پارلیمانی کمیٹی جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں نہیں ہے، ابھی تک اس کو میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا ہے، ابھی تک جو ہے وہ آفیشلی پارٹی وہ جوائن کرنا چاہتا ہے، وہ بیچارہ کہ اس کو پتا ہے کہ ان کے کے پی کے لوگوں کا خان پہ اعتماد ہے، وہ خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، یہ میری انفارمیشن درست ہے کہ عمران خان نے ڈیالہ جیل سے یہ کہا تھا کہ مبارک زیب کو ٹکٹ دی جائے، اس کے باوجود اس کو ٹکٹ نہیں ملی؟ بالکل جی، بالکل یہ درست ہے۔ اچھا، تو اب اگر مبارک زیب آزاد الیکشن جیت کے بھی، آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت کے بھی وہ تحریک انصاف ہی کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کو پارلیمانی پارٹی میں کیوں شامل نہیں کیا جاتا؟ تو یہ تو میرا خیال ہے قیادت کو ابھی احساس ہوا ہے، ابھی چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی، اور ابھی جو ہے ابھی میرا انشاءاللہ امید تو ہے کہ نیکسٹ کمیٹی میں جو ہماری پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو عمران خان کے ساتھ، کیونکہ اس کا سروائیول کا مسئلہ ہے، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پر ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے، اس کو جو ہے وہ بیچارہ خود آ کے اس نے جب حلف لے رہا تھا تو خان کی تصویر اس کے سامنے تھی، اس نے پی ٹی آئی کا ایجنڈا، اس کے باوجود اس کو ہم نے ویلکم نہیں کیا تھا، تو اس کو پتہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ اچھا عقیل ملک صاحب، دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ باجوڑ سے ایک بائی الیکشن میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیت کے آتا ہے، اس کو ٹکٹ نہیں دیتی پی ٹی آئی، اس کے بعد بھی وہ جیتتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، اور حکومت جو ہے اس مبارک زیب کی بھی جو ہے حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ نہیں، قطر نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی حمایت جو ہے ہم حاصل نہیں کر سکتے یا کوشش نہیں کر رہے۔ اس کی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ویڈیوز اور تصاویر بھی آئی تھیں، امیر مقام صاحب سے اس کی ملاقات بھی تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے پورا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ دیکھیں جس گھر میں عزت نہیں ہے، جس پارٹی میں عزت نہیں ہے، اپنے لوگوں کا تو یہ خود خد و خال بیان کر چکے ہیں، اور ابھی تک خود یہ آن ریکارڈ اب کہہ چکے ہیں کہ وہ واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہے۔ تو حالات اگر اس طرح کے ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ کہیں اور جا کے بسیرا تو ضرور کرے گا، اور آزاد ہے، آزاد پنچھی کو کون روک سکتا ہے۔ تو آپ کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جس طرح پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے کری تھی، اب اس طرح رابطے نہیں کری، کوئی متبادل طریقہ آپ نے اختیار کر لیا اب؟ دیکھیں امیر صاحب، نہیں، ہم ایک براڈر کنسنسس ضرور ڈیولپ کر رہے ہیں، اور آج بھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، اور یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ نہیں لے رہے یا ان کے ساتھ ڈسکشنز نہیں ہو رہی۔ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مختلف کمیٹیز ہیں، ہم ان میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ، ہماری لیڈرشپ، ہم لوگ سارے جو لائرز بھی ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنا ایک ڈرافٹ بھی تیار کر رہے ہیں، اسی طرح مولانا صاحب اپنے ایک ڈرافٹ پہ ورک کر رہے ہیں۔ ہمارا آلریڈی ایک مسودہ تیار تھا، اس میں جو چینجز، جو آپشنز ہم نے دیکھے، جو ڈسکشن چیزیں ہوئیں، اس میں ہم آبویسلی ان کو انکارپوریٹ کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ضروری ہے کہ
جو لیگل فٹرنیٹی کو آن بورڈ لیا گیا ہے، غالباً کل یا پرسوں ان کی بھی گزارشات وہ آ جائیں گی، اور اس کو بھی ان کے مسودے کو بھی دیکھیں گے، ان کی جو سجیشنز ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے، تاکہ ایک کمپلیٹ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو، ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ، کثرت رائے کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو منظور کریں اور تبھی اس کو پیش کریں۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی نمبرز کی، تو ہم اسی پارلیمان سے ہی وہ نمبرز آنے ہیں اور اسی پارلیمان سے ہی لوگوں نے ووٹ کرنا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فرشتوں نے تو آ کے ووٹ اس میں کرنا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے جو آنریبل ممبرز ہیں، خواہ وہ سینٹ سے ہوں، خواہ وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں، وہ اس پہ ووٹ کریں گے، اور جب ووٹنگ ہوگی تو وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو جنید صاحب، جو بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بات کی ہے، بظاہر انہوں نے ایک بڑے ہی سادہ سی بات کی ہے لیکن بہت گہری بات کی ہے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ اسی پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ کی طرف سے جو 63A پہ جو جسٹس عمر تا بندیال صاحب کا فیصلہ ہے اس کو ریورس کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد تو پھر حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں کی ضرورت تو نہیں رہے گی۔ لیکن اب تو آپ کے ایم این ایز تو اسلام آباد میں ہے ہی نہیں ہیں، وہ تو اب پشاور میں ہیں سارے۔ نہیں، پشاور میں ہے یا ہے تو حکومت کے ساتھ جو جس حد تک جو ادارے گر رہے ہیں، جس طرح حکومت کر رہا ہے نا، تو ہو جائے گا یہ کوئی۔ اچھا، تو آپ کیوں نہیں ہیں پشاور؟ آپ تو ادھر بالکل کھلم کھلا پھر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے پتہ نہیں کیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں گا کہ انشاءاللہ میں نے پہلے دن میں نے جب مجھے پکڑا گیا تھا تو میں نے ہتھکڑیوں میں وہ ویڈیو بھی آج سوشل میڈیا پہ، تو میں نے کہا کہ میں کوئی ٹارزن تو نہیں ہوں، جتنے آپ لوگ گر رہے میں بھی انسان ہوں، ایک حد تک برداشت کروں۔ میں ایک بات بتا دوں، اگر میں ٹوٹ گیا تو میں زندہ نہیں جاؤں گا۔ میں بچوں کو، یہ میرے بچوں کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کے بچے والد نے جو ہے اس کو عمران خان کے ساتھ بیمانی کی، تو بے شک میں ایک حد تک برداشت اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ جس طرح کر رہے تو وہ انسان کی بد کری۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سن لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ، میں شکر گزار ہوں کہ پھر کوئی نہیں آیا، تو ابھی تک تو اللہ پاک کرے کہ ہم جو ہے اب خان کے ساتھ، کیونکہ خان کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملے، اس کی وجہ سے اسمبلی میں آئے، تو میرا خیال ہے یہ خان کے ساتھ نہیں، اس ملک کے ساتھ ظلم ہوگا، یہ جمہوریت کے ساتھ ظلم ہوگا اگر اسی طرح کی کوئی بھی کرے، چاہے مجبوری میں کرے، چاہے لالچ بھی کرے، چاہے جو وجہ بھی کرے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جمہوریت